ندیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم ملک صاحب، کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ درست فیصلہ ہے لیکن ٹائمنگ صحیح نہیں ہے، تنقید ہوگی اس کے اوپر۔ دیکھیے کہ جو نواز شریف کے خلاف سزا کا عمل تھا نا، وہ شفافیت سے عاری تھا۔ اس وقت کی جو ججز اور جنرلز کا ایک گٹھ جوڑ تھا، اس کا جو اینڈ ریزلٹ انہیں یہ چاہیے تھا کہ نواز شریف کو سیاست سے دور کرنا ہے۔ وہ جیسے بھی انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا۔ اس میں ارشد ملک کی کہانی بھی ہم سب کے سامنے ہے، لیکن یہ جو بات ابھی انہوں نے کہی کہ یہ اس وقت کرنا چاہیے تھا جب وہ زیر عتاب تھے، یہ بات صحیح ہے۔ ججز کو اپنا، خاص طور پر جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ججز ہیں، یہ بہت 17 ججز سپریم کورٹ کے اندر ہے یا 15-20 ججز ہوں گے ہائی کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کو اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت کسی نے ان کی آرم ٹویسٹ کیا یا نہیں، یا کہیں سے فون کال ان کو آئی ہے کہ نہیں۔ یہ تو ذہن میں رہنا چاہیے نا کہ اللہ کو جواب دینا۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کا کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ کے سامنے، اس شخص کو پھانسی کے پھندے پہ آپ نے ڈال دیا، تو اللہ کو جواب نہیں دینا۔ جنہوں نے پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا تھا ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ اگر ان کے اوپر دباؤ تھا تو ریزائن کر کے گھر چلے جاؤ یا بولو اس وقت۔ بعد میں انٹرویو میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ذہن ضمیر پہ بوجھ ہے یا زیادہ سخت کام ہو گیا، تو اس وقت بولتے بھائی جس وقت یہ دباؤ تھا، چھوڑ کے چلے جاتے۔ سزا ہوئی نا، اس کو بندے کی زندگی چلے گی، کیا اس کو زندگی واپس دلائی جا سکتی ہے؟ نہیں دلائی جا سکتی۔ اسی طریقے سے یہ جو وزراء اعظم کے خلاف فیصلوں کا عمل ہے، اس میں شفافیت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ کانسٹیٹیوشن پروویژن جو ہے وہ انٹرپریٹ ہوئی ہے، گو کہ غلط انٹرپریٹ ہوئی ہے، وہ فیصلے سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ مگر اگین مسئلہ جو ہے وہ ٹائمنگ کا ہے۔ یہ ٹائمنگ کی وجہ سے یہ عدالتوں کی جو ہماری عزت ہے وہ مزید متاثر ہوگی۔ یہ پتلی تماشا ہوا ہے، یہ تماشا جو ہے نہ ان کے معاملے میں ہونا چاہیے تھا، نہ عمران خان کے معاملے میں ہونا چاہیے، نہ کسی اور کے معاملے میں۔ کیس اس طرح سے چلنا چاہیے کہ مٹیریل کیا ہے اور لا کیا۔ اگر یہ بات اگر اس طرح سے نہیں چلانی ہے تو اس سسٹم سے اعتبار پہلے ہی جو ہے وہ متزلزل ہے، اب مزید ختم ہوتا جائے گا۔ ٹھیک۔ اچھا ندیم صاحب، اب چونکہ العزیزیہ ریفرنس میں بھی میاں محمد نواز شریف بری ہو گئے ہیں، اور ابھی جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، پہلے ہی احتساب عدالت کی جانب سے ان کے مطابق ایک غلط روایت رکھی گئی اور اس کو پہلے ہی اس چیز کو ٹھیک کر لینا چاہیے تھا۔ ٹائمنگز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سوالات اٹھیں گے۔ آپ کا خیال ہے کہ تنقید اس فیصلے کے اوپر ہوگی یا پھر یہ درست ہے، اس کو اسی وقت میں درست ہونا تھا اور اسی طریقے سے ہونا تھا؟ طریقے سے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کی سزا کا عمل ہی غلط تھا۔ سزا کا عمل جو تھا نا، اس میں ڈیو پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا تھا۔ اس وقت میں آپ کو تو پہلے بڑے کھلے الفاظ میں کہا کہ یہ پریڈکٹیبل ڈیسیژن تھا کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اس کے اندر ایک گٹھ جوڑ موجود تھا۔ ججز اپنے فیصلے میں آزاد نہیں تھے، ان کو اینڈ ریزلٹ یہ چاہیے تھا کہ نواز شریف کو سیاست سے باہر کرنا، اور یہ بالکل واضح تھا، اس میں کوئی ابہام والی گنجائش نہیں تھی۔ سب سے زیادہ تنقید تو اس فیصلے کے اوپر ہونی چاہیے تھی، لیکن اب جو ان کی بحالی کا یا معافی کا اور رہائی کا عمل ہے، یہ بھی اتنا ہی پریڈکٹیبل ہے جتنا سزا کا عمل پریڈکٹیبل تھا۔ اس وقت بھی 100% ہمیں پتا تھا کہ یہ سزا ہونے جا رہی ہے، اب بھی 100% پتا تھا کہ اب ان کی رہائی ہونے جا رہی ہے۔ تو جب عدالت پریڈکٹیبل ڈیسیژن دے گی، صرف وہ نہیں دیکھے گی کہ شواہد کیا ہیں، ریالٹیز کیا ہیں، ثبوت ہیں یا نہیں ہے، تو پھر تو وہ عدالتی نظام بنانا جو ہوا وہ تو ایک پارٹ آف دی ڈیل ہو گیا۔ تو آپ کو ڈیل کے تحت نہ سزا دینی ہے، نہ ڈیل کے تحت کسی کو رہائی دینی ہے، آپ کو ڈیو پروسیس فالو کرنا ہے۔ ڈیو پروسیس کے نیچے اگر کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو تو بچنا نہیں چاہیے، لیکن اگر اس ڈیو پروسیس کے اوپر کسی پہ الزام ثابت نہیں ہوتا تو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ لیکن پاکستان کا نظام انصاف جو ہے وہ اس معاملے کے اندر مذاکرہ خیز ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی مثال سب سے سامنے، بڑی مثال ہمارے سامنے، وہ اس سے زیادہ بھیانک کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ خوفناک مثال ہے وہ۔ اس بندے کو پھانسی پہ چڑھا دیا اور وہ جج بعد میں پہچاتے ہیں۔ اس وقت فیصلہ کرتے ہوئے سوچو یار کیا کر رہے ہو آپ۔ اور اس معاملے میں بھی، نواز شریف کے معاملے میں بھی، یہ شفافیت سے عاری طریقہ کار تھا جو اپنایا گیا تھا، جو سب سے بڑا، جو جس کے تحت ان کی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اس کا جواز یہ بنایا تھا کہ انہوں نے اقامہ ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، اس لیے یہ صادق اور امین نہیں ہے۔ میرے لیے تو یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے اس توجیہ کے اوپر اس کو تاحیات محلی قرار دے دی۔ آج بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی ملکیت نواز شریف کے پاس ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کو سزا دے دیں۔ اگر وہ ثابت ہوتا ہے وہ کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں آتا ہے تو اس کو سزا دیں۔ نہ انویسٹیگیشن پہلے صحیح ہوئی تھی، نہ آج ہوگی۔ یہ افسوسناک پہلو ہے ہماری، یہ سیاست کا بھی اور ہمارے نظام انصاف کا بھی افسوسناک پہلو۔ لیکن یہ افسوسناک پہلو تو ہے ندیم صاحب، لیکن آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ جب پہلے سزا دی جا رہی تھی تو اس وقت بھی یہ چیز سامنے تھی کہ بھئی سزا ہوگی، اور اب جب کہ وہ بری ہو گئے ہیں تو ابھی بھی یہ ایک ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ شاید میاں نواز شریف صاحب بری ہو جائیں گے، اور وہ آج ایسا دیکھنے میں بھی آیا۔
تو پھر ایک عام آدمی نظام انصاف کے اوپر بھروسہ پھر کیسے کرے؟ میں تو اس کو شاید کہتا ہی نہیں، مجھے تو 100% یقین تھا کہ ان کی رہائی ہونی ہے۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس دن نواز شریف لندن سے جہاز میں سوار ہوئے تھے نا، اس دن ان کو یقین تھا کہ ان کی رہائی ہونی ہے ہائی کورٹ سے، اس لیے وہ واپس آ رہے تھے۔ اگر ان کو 1% بھی شبہ ہوتا کہ ان کی رہائی نہیں ہونی ہے تو واپس نہیں آتے۔ ایون وہ جیل میں نہیں گئے، حالانکہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ان کے لیے سہولت تھی، واپسی پہ ان کو جیل جانا چاہیے تھا، جیل سے ان کی رہائی ہونی چاہیے تھی، لیکن جو پروسیس تھا وہ یہ تھا کہ پہلے جیل جاتے، جیل سے جا کے عدالت کے سامنے سبمٹ کرتے۔ انہوں نے آ کے پہلے جلسے سے خطاب کیا، پھر عدالت میں آئے ہیں۔ تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ لکھ کے رکھ لیجئے کہ پاکستان کے نظام انصاف جو ہے نا، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، ندیم صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ ہم اپنے ناظرین کو ایک بار پھر آگاہ بھی کرتے ہیں دیکھنے والوں کو کہ العزیزیہ ریفرنس میں میاں محمد نواز شریف بری ہو گئے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کی بریت کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ العزیزیہ ریفرنس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ پہلے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، اور آج کی سماعت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج کی سماعت میں باقاعدہ دلائل دیے گئے تھے امجد پرویز کی جانب سے، اور امجد پرویز نے دلائل میں زیر کفالت ہونے کے معاملے کے اوپر دلائل دیے تھے۔ زیر کفالت سے متعلق کوئی شواہد نہیں تھے، نیب کی جانب سے کوئی شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ آج عدالت میں میاں محمد نواز شریف کے وکیل امجد پرویز نے یہ دلائل دیے تھے، اور اس کے اوپر نیب کی جانب سے جو موقف سامنے آیا تھا، نیب کی جانب سے یہی موقف سامنے آیا تھا کہ اس مقدمے کو ریمانڈ بیک کر دیا جائے، لیکن عدالت کی جانب سے نیب کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ اور فیصلہ جب سنایا گیا تو ڈویژن بینچ نے میاں محمد نواز شریف کے حق میں ان کی اپیلوں کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے جو اپیلیں ان کی جانب سے پیش کی گئی تھیں کہ سزا کے خلاف ان کی اپیل منظور کی گئی تھی، اور میاں محمد نواز شریف کے حق میں یہ فیصلہ آج سنا دیا گیا ڈویژن بینچ کی جانب سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احتساب عدالت نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال کی سزا سنائی تھی، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ تو آج ایک بڑا فیصلہ آیا ہے، میاں محمد نواز شریف کے حق میں فیصلہ آیا ہے، اور اس سے پہلے فلیگ شپ ریفرنس میں نیب نے اپیل واپس لے لی تھی، تو ایک ریفرنس تو وہ گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایون فیلڈ ریفرنس میں میاں محمد نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کر دیا تھا، تو 2 ریفرنسز وہ ہو گئے، اور یہ تیسرا ریفرنس جو میاں محمد نواز شریف کے لیے ایک گلے کی ہڈی بنا ہوا تھا، العزیزیہ ریفرنس، جس کے بارے میں میاں محمد نواز شریف نے جب صحافیوں سے ان کا سوال ہوا تھا ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہونے کے حوالے سے، تو میاں محمد نواز شریف سے سوال کیا گیا تھا کہ اب العزیزیہ ریفرنس باقی ہے تو اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس میں بری ہو جائیں گے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بھی معاملہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف اور ان کے رفقا آج عدالت میں آئے، باقاعدہ کیس کی ہیئرنگ ہوئی، سماعت ہوئی، اور سماعت کے دوران امجد پرویز نے دلائل دیے، نیب کی جانب سے بھی دلائل کے اوپر باقاعدہ یہ کہا گیا کہ ریمانڈ بیک کر دیا جائے۔ تو جب عدالت نے کارروائی مکمل کی، فیصلہ محفوظ کیا، اور فوراً ہی مختصر فیصلہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے جاری کر دیا ہے، سنا دیا گیا ہے، جس کے مطابق میاں محمد نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے۔